اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس کے مال آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر تجارت کے ذریعے سے، ایسی تجارت جس پر تمہاری باہمی رضامندی ہو۔ سامعین محترم، ایک فرد ہو یا ایک معاشرہ ہو، زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو کسی نظم اور نظام کے تحت گزارتے ہیں۔ ایک فرد کے گھر کا معاملہ ہے تو بھی، اور اگر ایک ریاست کا معاملہ ہے تو بھی، اس کو اپنا ایک مالی نظام وضع کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ فرد اپنے اخراجات پورے کرتا ہے اور ریاست اپنے اخراجات پورے کرتی ہے۔ اسلام نے ایک فرد کے اعتبار سے بھی نظام دیا ہے اور ایک ریاست کے اعتبار سے بھی نظام دیا ہے کہ ریاست کمائے گی کیسے اور لگائے گی کیسے۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں اس مناسبت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ریاست، اسلامی ریاست، چونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں تو میری اور آپ کی بات اور بحث اسلامی ریاست سے ہی ہوتی ہے، غیر اسلامی ریاست سے نہیں ہوتی، وہ میرا اور آپ کا موضوع نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کماتی کیسے ہے اور اسلامی ریاست لگاتی کیسے ہے، اس پہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا اس میں کہا کہ ریاست مختلف ذرائع سے پیسہ اکٹھا کرے گی، اور ان ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام آپ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کا منصفانہ ہے کہ اس میں امیر لوگوں سے لیا جاتا ہے، صاحب ثروت اور مالدار لوگوں سے اسلامی ریاست وصول کرتی ہے اور وہ پیسہ غرباء پر لوٹا دیتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں بھی معاشرے کا جو ایک حصہ جو پسا ہوا ہے، جو دبا ہوا ہے، اس کو مزید دبنے نہ دے، بلکہ اس کو اوپر لے کے آئے اور اس پسے ہوئے طبقے کی ذمہ داری ان لوگوں کے کندھوں پر ڈال دے جو صاحب ثروت ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسرا ذریعہ مال غنیمت ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، جو آپ کے ہاتھ میں دشمن کا مال آتا ہے وہ بیت المال میں اور خزانے میں چلا جاتا ہے۔ خراج ہے، جزیہ ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، کرائے کی صورت میں اور ٹیکس کی صورت میں۔ مال فے ہے جو بغیر جنگ کیے دشمن کا مال آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ خزانے ہیں، مدفون خزانے ہیں جو زمین کے نیچے موجود ہیں، ان کا 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے۔ اسی طرح وہ معدنیات ہیں، ان کا 5واں حصہ وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ پھر وہ ہر قسم کا وہ مال جس کا وارث کوئی نہ ہو وہ بیت المال میں جاتا ہے۔ تو بیت المال کے اسلام نے بہت سارے ذرائع رکھے ہیں، اس کی آمدن کے بہت سارے ذرائع ہیں کہ ان ذرائع سے بیت المال کو پیسہ جاتا ہے اور پھر یہ پیسہ بیت المال
اور اسلامی ریاست اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، ریاست کے دفاع کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے باشندگان کی صحت کے لیے اور ان کو دیگر سہولیات دینے کے لیے اسلامی ریاست خرچ کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آج کی ریاست ہے، جو جدید ریاست ہے، اس کو جدید کہنا چاہیے اس لیے کہ اس میں اسلامی اور غیر اسلامی کی تفریق باقی نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں یا اسلامی ریاستیں ہیں ان کے بیت المال کے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جو غیر مسلم ریاستیں ہیں ان کی آمدن کے ذرائع وہ ہیں جو مروجہ ہیں ٹیکس کی صورت میں، اور ٹیکس کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہم اسلامی اور غیر اسلامی کہنے کے بجائے، چونکہ مسلمان ریاستیں بھی ٹیکس یہ اکٹھا کرتی ہیں، وہ اسی نظام کے تحت اپنی ریاست کے مالی امور کو چلاتی ہیں جس نظام میں غیر مسلم ریاستیں چلاتی ہیں، تو اس لیے سب کا ذکر میں اکٹھے کیے دیتا ہوں۔ یہ بات جان لیجئے کہ ٹیکس بنیادی طور پہ وصول کرنا حرام ہے۔ ٹیکس بنیادی طور پہ وصول کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث تو وہ ہیں جو سند کے اعتبار سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، جن میں ذوق موجود ہے، لیکن دسیوں احادیث سے، اور کچھ احادیث وہ ہیں جو سند کے اعتبار سے درست ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ خاتون جو گناہ کر بیٹھی تھی، جو زنا کر بیٹھی تھی، اور پھر وہ بے چین ہوئی کہ اس کا گناہ اس کو چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے اور میں چاہتی یہ ہوں کہ مجھ پر حد جاری کر دی جائے تاکہ میرا گناہ ختم ہو اور میں اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں، مجھے وہاں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ ایک دفعہ آئی، اس کو واپس کیا، یہ پریگننسی میں تھی، اور جب ولادت ہوئی یہ پھر آئی، پھر واپس کیا کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، یہ پھر آئی۔ یعنی بات صرف اتنی تھی کہ میرا گناہ ختم ہونا چاہیے، معلوم تھا کہ جان چلی جائے گی، حد جاری ہوگی، اس خاتون پہ حد جاری ہو گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے مغفرت کی دعا کی، ہاتھ اٹھائے۔ جب دعا کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ایک ایسی عورت جو گنہگار ہے، جس سے زنا کیا ہے، اس کے لیے آپ دعا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ جب اس خاتون کو رجم کیا جا رہا تھا تو اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑے، تو حضرت خالد بن ولید کی زبان سے اس خاتون کے بارے میں ناپسندیدہ جملے نکلے، جو دیگر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائے کہ یا رسول اللہ خالد بن ولید نے اس خاتون کے بارے میں یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا، اس خاتون نے اس طرح کی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا اس میں بھی اس توبہ کو بانٹ دیا جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ جو محل شاہد ہے، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سے درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی مغفرت کو گویا کہ ایک بڑے گناہ پہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ آپ مثال دیتے ہیں کہ گویا کہ ایک بڑا گناہ، اور وہ بڑا گناہ کیا تھا
ٹیکس اکٹھا کرنا. فرمایا کہ اگر ٹیکس لینے والا اگر اس کو اس پر بھی اس خاتون کی مغفرت کو اس پر بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے. اسی طرح دیگر احادیث ہیں. ایک حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت صاحب مقسم. اگرچہ امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیگر ائمہ نے اس میں بھی ذوف کی نشاندہی کی ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ٹیکس لینے والا. تو اسلام میں ٹیکس لینا بنیادی طور پہ یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ کلچر اس طرح کا بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس کے لیے پہلے آغاز سے کوشش کی گئی کہ ٹیکس دینا چاہیے، ہر شخص ٹیکس دے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ٹیکس دیں گے تو ریاست چلے گی. یہ بات درست ہے کہ لوگ پیسہ دیں گے، ٹیکس نہیں کہنا چاہیے، لوگ پیسہ دیں گے تو ریاست چلے گی. ریاست کے آمدن کے ذرائع اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن یہ کلچر اسلامی نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کو مستقل پالیسی کے طور پہ اختیار کریں اور سمجھیں کہ اب سے لے کے ہمیشہ کے لیے اس ریاست کی پالیسی یہی ہوگی اور وہ اسی پالیسی پر چل کے اس ریاست کا جو کاروبار کا پہیہ ہے وہ چلے گا. اسی کے ذریعے اس کے اخراجات پورے ہوں گے، اسی کے ذریعے اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا جائے گا اور اسی کے ذریعے تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات دی جائیں گی. تو یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ وہ ذرائع اختیار کریں جو میں نے آغاز میں ذکر کی. زکوٰۃ ہے، مال غنیمت ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے نظام کو لیتے ہیں، جب ان ذرائع کو لیتے ہیں تو کسی غریب شخص پر براہ راست بوجھ نہیں پڑتا. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ اسلامی ریاست فلاحی ریاست ہوتی ہے. یہ حقیقی بات ہے، یہ حقائق ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ فلاحی ریاست ہوتی ہے. اس میں اصول اور ضابطے جب بنائے جاتے ہیں تو ہر شخص کی حیثیت کو دیکھ کر، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. اور یہاں بھی اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی اس شخص پر جس کی صلاحیت نہیں ہے، جو خود مستحق ہے، آپ اس سے پیسہ وصول نہیں کر سکیں گے، اس سے پیسہ نہیں لیں گے، یہ جائز نہیں ہوگا. پیسہ کس سے لیں گے؟ جو صاحب حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب حیثیت بنانا اور کسی شخص کو صاحب ثروت یا صاحب مال نہ بنانا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اس میں کسی شخص کا کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے کسی شخص کا؟ یہ تو اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، رزق اللہ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے. اللہ کسی کو فراوانی کے ساتھ دے دے اور کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا کر کے دے دے. اور اس کی بنیاد بھی رزق کے زیادہ ملنے کی اور کم ملنے کی بنیاد نعوذ باللہ اللہ کا ظلم اور اللہ کی محبت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو مال زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو مال نہیں ملتا اس کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. یہ تو آزمائش ہے دونوں کے لیے. جس کے پاس مال ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے. اللہ کے آزمانے کے اپنے طریقے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مال نہ دے کے آزماتے ہیں، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کو اللہ کی تقسیم سمجھ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اس پہ شور و غل کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں کہ اس کو مال دیتا ہوں تو یہ کیسے خرچ کرتا ہے. پہلے یہ بغاوت کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میری ہی طرف سے ادا کرتا ہے،
اور جب اس کو مل جاتا ہے تو اس کو خرچ کہاں کرتا ہے؟ یہ میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق خرچ کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے؟ اور مال ملنے کے بعد اس کی قربت اللہ کی طرف ہوتی ہے یا اس کی قربت گناہوں کی طرف ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مال ملنے کے بعد، فراوانی کے بعد گناہوں کی طرف نکل جاتے ہیں، تو یہی مال ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، یہی مال ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دیں، اللہ کسی کو کم دیں، لیکن ایک اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑا دے کے آزماتے ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور جس کو زیادہ دے کے آزماتے ہیں اس سے وصول کرے، اور جس کو تھوڑا دیا ہے اس پہ خرچ کرے، تاکہ تھوڑا دینے والے کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ یہ وہ نظام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ نظام ہے ٹیکس کا نظام، جس پہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ لے رہا ہے، کوئی شخص صدقہ وصول کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی شخص بھیک مانگتا ہے، کوئی شخص قرض مانگ کے اپنا کھانا پورا کرتا ہے، تو یہ نظام کہتا ہے کہ آپ کو اس کے باوجود جب آپ بھیک مانگ کے آ رہے ہیں، آپ جب آٹا لینے جائیں گے تو آپ ٹیکس دیں گے، جب آپ بھیک مانگ کے بھی چینی لیں گے تو آپ ٹیکس دیں گے، آپ بھیک مانگ کے پیٹرول لیں گے تو آپ ٹیکس دیں گے۔ ایک نظام یہ ہے۔ اس لیے ایک تو بات، یہ بات ایک مسئلہ بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس کا متبادل نہیں ہے، یا ٹیکس زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ لازمی طور پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، کم از کم انڈائریکٹ ٹیکس تو دیتے ہیں نا، جو بالواسطہ ہے وہ تو دیتے ہیں، براہ راست بھلے نہ دیتے ہوں، بالواسطہ ٹیکس وہ دے رہے ہیں، تو وہ براہ راست ٹیکس دینے والے ہوں یا بالواسطہ ٹیکس دینے والے ہوں، وہ ان کا دیا ہوا ٹیکس زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو دینا پڑے گی۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹیکس بنیادی طور پہ، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان دنوں بھی، پچھلے سالوں میں بھی ایسا رہا، اب بھی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں، اس کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور اس سے ہمارے قرضے کم ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، معاشرت آگے بڑھے گی، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی، لوگ خوشحال ہوں گے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن جو درست بات نہیں ہے وہ صرف ایک ہے کہ جو آپ کی آمدن کا ذریعہ ہے یہ مستقل طور پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، مستقل طور پہ پالیسی کے طور پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنانا اور اس کو اس طرح کر کے نظام میں لے کے آنا کہ ہر روز لوگوں کو اس میں شامل کرتے رہنا، گویا کہ آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ کی اس ریاست کا جو مستقبل ہے وہ اس ٹیکس کے نظام میں، اس پالیسی میں ہے، اسی سے آپ اس ریاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو پھر جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کے مطابق ٹیکس کو مستقل پالیسی کے طور پہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اور یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں جو جواز کی صورتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہاں ایسی صورت میں ایک ریاست ٹیکس لے سکتی ہے جب اس کا خزانہ خالی ہو جائے، جب اس کے پاس کچھ نہ رہے، ہنگامی صورت پیدا ہو جائے، تو وہ لوگ اسے ٹیکس لے لیں۔ لیکن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر تو یہ کم از کم جو ہماری ریاست ہے پاکستان کی، اس کے لیے تو ٹیکس لینا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کا خزانہ کبھی نہیں بھرا، اس کا ہمیشہ خالی رہا، اس پہ ہمیشہ جو حالت ہے وہ ہنگامی رہی ہے،
آپ جب مرضی جس مرضی حکمران سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتائیں گے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا، ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں اور اس پالیسی کو مستقل طور پہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اس وقت ٹیکس لینا جب آپ ہنگامی حالت میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں رہتی ریاست کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ پھر بھی اس کو آپ عبوری طور پہ اس نظام کو رائج کریں، ٹیکس لیں تو عارضی طور پہ لیں، اس کو مستقل پالیسی بنا کے نہ لیں، اس کو زکوٰۃ کے مقابلے میں، اس کو عشر کے مقابلے میں، اس کو خراج کے مقابلے میں، اس کو جزیہ کے مقابلے میں، اس کو غنیمت کے مقابلے میں، معادن اور مدفون جو خزائن ہیں ان کے مقابلے میں اس کو مستقل پالیسی کے طور پہ نہ لیں۔ آپ کے بیت المال کی جو آمدن کے ذرائع ہیں جو اسلام بتاتا ہے وہ ہے، وہ ٹیکس نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جب ٹیکس لیں تو پھر آپ انصاف سے لیں، آپ جتنے مالدار ہیں سب سے لیں، ایسا نہ کریں کہ آپ چند سے لے لیں، چند کو چھوڑ دیں، جو آپ کی حکمران جماعت کے ساتھ ہوں ان پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، اور جو آپ کی مخالف جماعت میں ہوں ان کو آپ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں۔ اور دوسرا انصاف یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ ایک وہ شخص ہے جو صاحب مال ہے، جو صاحب ثروت ہے، اور ایک وہ ہے جو جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہونے والی اور نہیں ہوتی، آپ دونوں سے ایک جیسا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، یہ انصاف کے منافی ہے۔ اور یہ ٹیکس میں جو گنجائش ہے اس گنجائش کی شرط کے بھی منافی ہے، بلکہ ظلم پر ظلم یہ ہے، اس نظام کا ظلم یہ ہے کہ صاحب مال ہے جو ٹیکس اس پر لگتا ہے وہ بھی بالآخر غریب ادا کرتا ہے، یعنی وہ اس ٹیکس کو آگے منتقل کر دیتا ہے، اس کو تو مشکل ہی کوئی نہیں، اس کی پریشانی صرف اتنی ہے میں اگر دکاندار ہوں، تاجر ہوں، مجھ پہ حکومت ٹیکس لگا دیتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے، میں اپنے ریٹ بڑھا دیتا ہوں، میں وہ ٹیکس آگے منتقل کر دیتا ہوں، مجھے جو فرق پڑتا ہے وہ صرف اتنا پڑتا ہے کہ میرا گاہک کچھ کم ہو جاتا ہے، چیز مہنگی ہونے سے میرا گاہک کم ہو جاتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں جو میری آمدن تھی یا جو میرا منافع تھا میں اس میں سے اٹھا کے اپنا منافع کم کرتا ہوں اور آگے منتقل کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کل میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے ٹیوننگ کروائی موٹر بائک کی، ٹیوننگ کروائی تو کہتے ہیں کہ جو مجھے بل دیا گیا اس پہ یہ تھا کہ ٹیوننگ کے پیسے 250 اور جو آئل ڈالا ہے اس کے 500 سم تھنگ، اور یہ ڈال کے 40 روپے ٹیکس کے نام سے 40 روپے اس پہ ڈالے ہوئے تھے۔ اب آپ لگا دیں، آپ دکانوں پہ ٹیکس لگا دیں، آپ لگاتے جائیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ سارے طبقات پہ لگا رہے ہیں، آپ سارے طبقات پہ نہیں لگا رہے، آپ یہ عوام پہ لگا رہے ہیں جس کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نظام ظالمانہ نظام ہے، جس پہ روتا ہے تو وہ شخص روتا ہے جس کی پہلے بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، جو پہلے ہی مستحق ہے، جس سے نہ لینے کا اسلام حکم دیتا ہے اب سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس سے لینے کا حکم دیتا ہے یا تو وہ دیتا نہیں ہے، یا وہ آگے منتقل کر دیتا ہے، یا وہ یہ ہے کہ کم دے کے زیادہ بچا دیتا ہے۔ اور ان شرطوں میں سے آخری اور ایک کلیدی شرط یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس اکٹھا کریں، یہ ٹیکس نہیں ہے، بیت المال اگر اسلامی ذرائع سے اکٹھا ہو جو ذرائع اسلام بتاتا ہے تب بھی یہی بات ہے، اور اگر آپ ٹیکس سے اکٹھا کریں تو بھی یہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مال کو، اس پیسے کو وہاں خرچ نہیں کریں گے جو گناہ کا کام ہے، یعنی آپ یہاں سے میرے سے ٹیکس اکٹھا کریں اور آپ اعلان کر دیں کہ ہم 1000 سینما بنانے جا رہے ہیں، ہم قوم کو تفریح دینا چاہتے ہیں، آپ 1000 سینما کھڑا کر دیں، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کو امین ہے نا، آپ تو اوپر بیٹھے ہیں، آپ جہاں مرضی اس کو خرچ کر دیں، لیکن کیا میرا پیسہ، آپ کا پیسہ، کیا ہمارا پیسہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے؟ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس سے کیا گیا، اکٹھا کیا گیا پیسہ ہے،
یہ گناہ کے کاموں میں نہ لگایا جائے. اس کو تعلیم میں استعمال کریں, اس کو صحت میں استعمال کریں, اس کو مواصلات میں کریں, مفاد عامہ کے جتنے کام ہیں اس کو وہاں استعمال میں لایا جائے. اس لیے بات کا خلاصہ یہ ہے, میں دوہرا دیتا ہوں, خلاصہ یہ ہے کہ ایک اسلام کا نظام ہے جو زکوٰۃ کا نظام ہے, جو غنیمت کا نظام ہے, جو جزیہ اور خراج کا نظام ہے, اور بہت سارے جو معدنیات اور خزائن ہیں, مدفون خزائن ہیں, ان کے ذریعے سے ان کا جو 5واں حصہ ہے ان کے ذریعے سے آپ اپنی آمدن لیتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ٹیکس کا جو نظام ہے, ہمیں تو مہذب شہری یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اچھے شہری بنیں, اچھے شہری ٹیکس دیتے ہیں, بات صحیح ہے. لیکن اچھے شہری کو اگر آپ عبوری طور پہ, عارضی طور پہ اسے ٹیکس لیں بھی تو بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو واپس بھی کریں, ان کو سہولتیں دیں. اور ہم مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں یورپ کی اور ان ریاستوں کی جو باوجود اس سے کہ وہ غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ ذمہ داری اٹھا لیتی ہیں, وہ ٹیکس لیتی ہیں تو ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں. اور آپ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے الیکشن پہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ ٹیکس لیتے ہیں تو پھر نااہل قرار دیتے ہیں اور پھر سے الیکشن کروا کے قوم کا پیسہ پھر لگا دیتے ہیں. آپ الیکشن کرواتے ہیں, بندے خرید کے ٹیکس کا پیسہ اس پہ لگا دیتے ہیں. پھر آپ حکومتیں گرانے کے لیے بندے خریدتے ہیں, ٹیکس کا پیسہ اس پہ لگا دیتے ہیں. آپ خاص طبقوں میں جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنتے ہوں, وہ وکلاء ہوں, وہ فلاں ہوں, ان پہ بانٹ دیتے ہیں. تو اسلام کا جو نظام ہے ٹیکس کا, اسلام کا جو نظام ہے مالیات کا, وہ ٹیکس نہیں ہے. وہ نظام ہے جس میں امراء سے لے کے غرباء کو دیا جاتا ہے. اور جو لوگ ٹیکس لینے والے ہیں, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہیں مصر کے بعض علاقے جو ان کے قبضے میں تھے انہیں خالی کرنا پڑے, تو تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی اس ریاست میں ان علاقوں میں جو غیر مسلم بستے تھے جن سے جزیہ لیا جاتا تھا ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ جو جزیہ ہم تم سے لیتے تھے, بنیادی طور پہ جو ٹیکس ہے یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اسلامی ریاست میں, اور جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ان سے کہا کہ جو ہم تم سے جزیہ لیتے تھے, جو ٹیکس لیتے تھے, چونکہ آج ہم یہ علاقے خالی کر کے جا رہے ہیں, تمہاری جان, تمہارے مال اور دیگر سہولیات, چونکہ جان مال کا تحفظ ہم نہیں دے سکیں گے اور دیگر سہولیات نہیں دے سکیں گے, تو یہ جو ہم نے تم سے جزیہ اور ٹیکس لیا تھا یہ ہم تمہیں واپس کر کے جا رہے ہیں. یہ اسلامی ریاست ہے, یہ فلاحی ریاست ہے. اس لیے میرا اور آپ کا, میری باتوں سے یہ مطلب اخذ نہ کیا جائے کہ میں کوئی یہ بتانے آیا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی نہ دیں, وہ ٹیکس دینا بند کر دیں. میں آپ کو ایک اسلام کی جو تعلیم ہے, جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتانے آیا ہوں کہ شرعی طور پہ ٹیکس کو مستقل طور پہ اپنانا درست نہیں ہے. اور اگر آپ علماء نے اس کی اجازت دی ہے, یہ اسلامی ریاستوں میں اور ہمارے بڑے علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور ان حالات میں اجازت دی ہے, مستقل طور پہ اس کو نظام کے طور پہ اپنا لینے کی اجازت دی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے جو نظام ہیں اس کے حامی بنیں, اس کو اپنے آپ پر نافذ کریں, اپنے گھروں میں نافذ کریں, اس کی ترویج کریں, اس کی بات کریں, اس کو اپنا نظام سمجھیں, اس کے وکیل بنیں. اور یہ نظام تب ہی ہمارا مقدر بنے گا اور ہماری اس ریاست کے نظام میں شامل ہوگا جب اس کے لیے ہر فرد کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.